بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمدم کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، خصوصاً اس مسلمان کے لیے زیادہ ضروری ہے جو کسی کمپنی میں یا کہیں جاب کرتا ہے۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا سوال کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمدم کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My question is regarding insurance. Actually, some say the insurance is allowed, some say it's not allowed. Now, I work in a company where by default we get insured, myself, my family, the spouse, etc. And part of the salary is taken in as a premium. So we don't have an option. Now, in case there is a medical requirement, can I avail the benefits of insurance for myself and my family? ناظرین اکرام، مائک پر موجود ایک شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلام کرنے کے بعد کہا کہ میرا سوال انشورنس کے متعلق ہے۔ اصل میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ انشورنس کرانا جائز ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں انشورنس ناجائز ہے۔ سوال کرنے والے شخص نے اپنے سوال کو مزید بڑھاتے ہوئے کہا کہ میں جس کمپنی میں جاب کرتا ہوں وہاں پہلے سے طے شدہ ہے کہ جس کسی کو بھی نوکری دی جائے گی اس کی انشورنس آٹومیٹک ہو جائے گی، اور وہ انشورنس نوکری کرنے والے شخص کے لیے بذات خود اس کی فیملی اور اس کی بیوی وغیرہ کے لیے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ انشورنس ہمیں مفت میں ملتی ہے، بلکہ ہماری تنخواہ کا کچھ حصہ اس انشورنس کے لیے کاٹا جاتا ہے، یعنی ہمارے پاس انشورنس نہ لینے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ تو کیا میں اور میری فیملی میڈیکل ایمرجنسی ہونے کی وجہ سے اس انشورنس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ناظرین اکرام، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کے سوال کو معمول کے مطابق دہرایا اور فرمایا کہ میں آپ کے سوال کے دو حصے کرتا ہوں۔ پہلا آپ کا سوال یہ ہے کہ انشورنس کرانا حلال ہے یا حرام ہے، اور دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی کمپنی مجھے زبردستی انشورنس کراتی ہے تو کیا میں اس کا فائدہ لے سکتا ہوں یا نہیں؟ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے پہلے سوال یعنی انشورنس کرانا حلال ہے یا حرام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا انشورنس کرانا حرام نہیں ہے بلکہ مباح کے درجے میں حلال ہے۔ Per se, insurance is not haram. It is mubah, it's optional, it's halal. Insurance per se. لیکن جواب یہاں پر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ بہت ساری انشورنس کمپنیاں سود یا ربا میں ملوث ہوتی ہیں، اس لیے وہ حرام قرار دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی انشورنس کمپنی آپ کے پیسوں کو کسی بزنس میں استعمال کرتی ہے تو وہ انشورنس حلال اور جائز ہے، لیکن اگر وہ بزنس شراب کا ہے تو پھر بھی یہ انشورنس حرام ہوگی۔ اگر یہ بزنس یا کاروبار کسی ربا میں ملوث ہے تو پھر بھی یہ انشورنس حرام ہوگی۔ But because most of the insurance, they involve interest or riba, that's why it becomes haram. So business per se is halal, allowed. But if the business deals with alcohol, it becomes haram. If the business deals with riba, it becomes haram. ڈاکٹر ذاکر نائک فرماتے ہیں کہ بہت ساری اسلامک انشورنس کمپنیاں ایسی ہیں جن کو میں جانتا ہوں۔ دبئی اور عمان میں بہت ساری اسلامک انشورنس کمپنیز ہیں، تو اگر کوئی بھی انشورنس کمپنی اسلامک شریعت کے مطابق چلتی ہے تو وہ انشورنس جائز ہے۔ لیکن انڈیا میں بہت ساری ایسی انشورنس کمپنیز ہیں جن کو میں جانتا ہوں وہ ربا اور سود کا کام کرتی ہیں، اس لیے وہ حرام ہے۔ There are many Islamic insurance companies which I know, in Oman, in Dubai, many. There are many which I'm aware of. So if it's based on the Islamic Sharia guidelines, insurance per se is allowed. But in India also, most of them which I know of, they deal with riba, therefore it becomes haram. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی آپ کی کمپنی جس میں آپ نوکری کرتے ہیں وہ آپ کو زبردستی میڈیکل انشورنس دلاتی ہے اور وہ آپ کی تنخواہ میں سے کچھ حصہ بھی اس انشورنس کے لیے کاٹتے ہیں، تو کیا آپ کو اس کے فائدے لینے چاہیے یا نہیں؟ ناظرین، سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا کہ بہت ساری کمپنیز میں کچھ قائد و قوانین ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کے لیے آپشن ہوتا ہے کہ آپ ان کو پورا کریں یا نہ کریں، لیکن کچھ جگہوں پر آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتا، آپ کو ان قائد و قوانین کو پورا کرنا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر جیسا کہ آپ کی میڈیکل انشورنس کا مسئلہ ہے اور آپ کی کمپنی کچھ حصہ بھی کاٹتی ہے، تو میری رائے یہی رہے گی کہ آپ اپنی کمپنی کی مینجمنٹ کے پاس جائیے اور ان کو کہیے کہ ہماری کمیونٹی میں انشورنس کرانا حرام ہے، اس لیے آپ مہربانی کر کے میری تنخواہ کا حصہ مت کاٹیے۔ As far as medical insurance is concerned, if the company cuts, I feel if you go and approach the management and say, I don't mind insurance, but because it is haram in our community, please don't cut my salary.
لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بات بھی پتہ کر لینی چاہیے کہ جس کمپنی کے ساتھ آپ کی کمپنی کی میڈیکل انشورنس کا معاہدہ ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. اگر تو وہ میڈیکل انشورنس کمپنی حرام ہے تو آپ اپنی کمپنی کی مینجمنٹ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یا تو کسی حلال کمپنی کے ساتھ معاہدہ کریں یا پلیز میری تنخواہ کا حصہ مت کاٹیے، یعنی مجھے یہ میڈیکل انشورنس نہیں چاہیے. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا کہ اب بات کرتے ہیں لائف انشورنس کے بارے میں. لائف انشورنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر مہینے فکس اماؤنٹ اس انشورنس کمپنی کو دیتے ہیں اور یہ انشورنس ایک فکس ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے، یعنی 10 سال کے لیے یا 20 سال کے لیے. اور اگر اس پالیسی کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے اور آپ مرتے نہیں ہیں تو آپ کو وہ ساری رقم واپس کر دی جاتی ہے جو آپ نے جمع کرائی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس پالیسی کے دوران مر جاتے ہیں تو آپ کی فیملی کو اس جمع کرائی گئی رقم کا ڈبل یا اس سے بھی کئی گنا زیادہ واپس کیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ جو کچھ رقم جمع کراتے ہیں اس کا ڈبل یا اس کا کئی گنا زیادہ جو آپ کو ملتا ہے یہ سارے کا سارا سود پر مبنی ہے. See, one thing in the life insurance. In life insurance, what happens is that whatever premium you pay, there are some clauses to it. It may be 10 years. Life insurance. So you keep on paying a fixed amount of premium every month. And if the policy matures after 10 years, if you don't die, you get the same amount back. But if you die in between, you may get double. If an accident, you may get more. So it depends upon the policy. So this surely what money you give, it comes back to you. It is surely interest based. اور بہت ساری میڈیکل انشورنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ خاص رقم جمع کراتے رہتے ہیں. اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو اس میڈیکل انشورنس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس ٹائم پیریڈ میں بیمار نہیں ہوتے تو آپ کو جمع کرائی گئی رقم واپس نہیں کی جاتی، تو یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے. لیکن اگر کچھ لوگ مل کر ایسا کرتے ہیں کہ سارے لوگ برابر کی رقم جمع کرتے رہتے ہیں اور انہی لوگوں میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی صحت پر یہ پیسے لگائے جاتے ہیں تو یہ جائز ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری انشورنس کمپنیاں اس طرح کام نہیں کرتی. انشورنس کمپنیاں آپ کا پیسہ لے کر یا کہیں پر انویسٹ کرتی ہیں یا کسی بینک میں رکھوا دیتی ہیں اور اس پر سود لیتی رہتی ہیں. اگر تو آپ سے لی گئی رقم انشورنس کمپنی کسی حلال بزنس میں انویسٹ کرتی ہے تو یہ پالیسی حلال ہوگی. لیکن اگر کوئی کمپنی آپ کے پیسوں کو سیفٹی کے لیے بینک میں رکھوا دیتی ہے اور اس کے بدلے وہ سود لیتی رہتی ہے تو یہ پالیسی حرام ہوگی. But most of the insurance company, they keep it in a bank for safety and they take interest, which becomes haram. تو یہاں پر آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی کمپنی کا جس میڈیکل انشورنس کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہے آیا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. اگر تو وہ حرام ہے تو آپ کو اپنی کمپنی سے التجا کرنی چاہیے کہ میری سیلری کا حصہ مت کاٹیے، مجھے جو بھی میڈیکل ایمرجنسی ہوگی اس کا خرچہ میں خود برداشت کروں گا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مینجمنٹ سے بات نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے اس لیے ہم اس میڈیکل انشورنس کو لے رہے ہیں. آپ جائیے اس کمپنی کی مینجمنٹ سے بات کیجئے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ آپ کی بات کو مان لیں گے. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں بہت سے لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنی کمپنی سے کہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے، ہم وہ وقت جو نماز میں لگا رہے ہیں اتنا ایکسٹرا ٹائم آپ کا کام کر دیں گے. اگر تو آپ کمپنی کے ساتھ پہلے بہت اچھے چل رہے تھے، ان کا کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو وہ آپ کی بات کو ماننے سے انکار بالکل نہیں کریں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بات کا جامع جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی بھی انشورنس کمپنی ربا یا سود میں ملوث ہے تو وہ انشورنس اسلام میں حرام ہے. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو میں ایک بہترین ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.